दिए मौऊद का फर्जंद गरामी, तू शौकत इस्लाम का सरमस्त पयामी। इस्लाम की दुनिया में इशाअत तेरा मकसूद, ए मुस्लिह मौऊद, ए मुस्लिह मौऊद। Assalamu alaikum wa rahmatullah, and welcome to the second live broadcast of the Musleh Ma'ood Day special here on MTA. Yesterday we were live from Canada and we looked at different aspects from the life of Hazrat Musleh Ma'ood and his remarkable achievements and services for Islam. And we spoke about his great services to the Holy Quran in particular. Today we will continue with unique insights, recollections, accounts and interviews from people who had the opportunity to closely observe and for some even live with Hazrat Musleh Ma'ood radhiyallahu anhu. For example, we will listen today to the voice of Hazrat Maryam Siddiqa Sahiba, more commonly known as Choti Appa, and Mateen, the wife of Hazrat Musleh Ma'ood. We will listen to the recollections of Sahibzada Mirza Ghulam Ahmad Sahib, the memories of Mir Masood Ahmad Sahib, and even listen to how Hazrat Musleh Ma'ood radhiyallahu anhu established the Jamaat around the world. We will also have live Nazm segments and special guests in the studio here with me today. So do stay tuned for all of that. Now, we spoke to Nasir Deen Sahib, who is the Naib Amir of the UK Jamaat, who has been organizing Musleh Ma'ood Day Jalsas. We asked him about the importance of this prophecy and about the preparations being made in the Beit al-Futuh Mosque. Today at Beit al-Futuh Mosque in London, Jamaat Ahmadiyya UK is celebrating Jalsa Musleh Ma'ood. This is not only be celebrated here in Beit al-Futuh, but we have 147 Jamaats around the UK, from Dundee, Scotland, right down to Devon. And many of those Jamaats in the mosques and other centres, they will be celebrating this today and tomorrow in particular, which is the actual day of the prophecy, February 20th. It's a very important part of the calendar of the Ahmadiyya Muslim Jamaat worldwide, and all throughout the world we're seeing various communities celebrating. But they're not celebrating a particular day or a particular person. They're celebrating a sign that was given to Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian about the truth of Islam and of the Holy Prophet ﷺ. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian prayed to God Almighty to show a sign, and he left and he went to, for 40 days he spent in seclusion in a small building in Hashapur, where God Almighty revealed to him the prophecy of Musleh Ma'ood. This prophecy was to say as a second sign of the truth of the Messiah. 3 years later, in 1889, in January, the Musleh Ma'ood, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad was born, and 2 months later, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian proclaimed and established the Ahmadi movement in Islam. He has been invested with a Holy Spirit, and he will be free from all impurity. He is the light of Allah. Blessed is he who comes from heaven. The significance of this was foretold also by the Holy Prophet Muhammad ﷺ in one of the hadiths, where he mentions that Isa, with the second coming, he will have children as well. And that prophecy was fulfilled in a special way. It was not any ordinary hadith that we hear. It would, as Hazrat Musleh himself has mentioned, it meant that a special progeny and a special son would be born to the Messiah. And we've seen this in the life of Hazrat Musleh Ma'ood, and he has established upon the foundations laid by the Prophet Islam, the foundations of the Ahmadiyya Jamaat as we see today. फज़ले उमर तेरे औसाफ़े करीमाना, ए फज़ले उमर तेरे
मुसाफे करीमाना याद के बनाते हैं हर रूह को दीवाना ऐ फजले उमर तेरे हर रोज तो तुझ जैसे इंसान नहीं लाती हर रोज तो तुझ जैसे इंसान नहीं लाती इंसान नहीं लाती ये गर्दिश रोजाना ये गर्दिश दौराना याद के बनाते हैं हर रूह को दीवाना. There you had Jamaats from across the world remembering and celebrating Musleh Ma'ood Day and the fulfillment of this great prophecy. Now in 1947, the Jamaat went through its first migration from Qadian to Rabwa during the turbulent Indian subcontinent partition. It was no easy task, and among the 313 staying behind in Qadian to defend it on the instruction of Hazrat Musleh Ma'ood radhiyallahu anhu was Abdul Rahim Diyanat Sahib. We'll be now showing you an exclusive interview with Abdul Basit Shahid Sahib, who alongside being the biographer of Hazrat Musleh Ma'ood radhiyallahu anhu was the son of Abdul Rahim Diyanat Sahib. And he will tell us about the experiences of his father during the Indian partition. تقسیم ملک کے وقت ایک عجیب قسم کا سما تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس وقت پاکستان ہندوستان کے درمیان خاص طور پہ پنجاب میں تقسیم کا جو مرحلہ شروع ہوا تو میرا خیال ہے خود جو لیڈر تھے سیاسی لیڈر اس زمانے کے ان کو بھی یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ اتنا یہ خوفناک اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے. دونوں طرف سے آبادی کا انخلا ہوا اور ہم نے دیکھا قادیان دارالامان بڑے امن سے ہم وہاں پہ رہتے تھے. خدا تعالیٰ کا فضل تھا جب یہ شروع ہوئے ہیں فسادات وغیرہ تو قادیان کے ارد گرد جتنے مسلمان تھے وہ سب قادیان میں جمع ہوئے. بلکہ مجھے تو موقع ملے کسی سے بات کرنے کا تو میں تجھے کہا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں مسلمان سمجھ کے آئے تھے. یہ بات کی باتیں ہیں جو یہ کہا جانے لگا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں تو وہ لوگ سب یہی سمجھ کے کہ یہ مسلمان ہیں تو اس لیے ہمارے پاس مسلمان سارے قادیان میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کو کھانا وغیرہ ہر چیز ان کی ضرورت جو تھی وہ مہیا کی جاتی رہی. تو حضرت خلیفہ ثانی کا اس وقت قائدانہ صلاحیتوں کا عجیب اظہار ہوتا ہے. وہ واقعی مسلح مؤود تھے کیونکہ وہ اتنے مسائل یکجا ہو گئے تھے. حضور نے خود ایک جگہ فرمایا کہ مالی نے ایک درخت کو اگر ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لگانا ہو تو اس کو خاصی مشکل پڑتی ہے لیکن میں نے تو پورا باغ کا باغ لگانا ہے. تو ایک طرف تو یہ تھا کہ احمدی آبادی پاکستان میں حضور کی نگرانی میں حضور کی رہنمائی میں ہو لیکن قادیان کی آبادی کا بھی مسئلہ تھا کیونکہ یہ اس وقت وہاں پہ رہنا جو ہے وہ ایک طرح سے میں تجھے کہا کرتا ہوں کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو پھر آدمی کہتا ہے کہ ہاں میں تیار ہوں مرنے کے لیے. اتنا ایسا موقع تھا. وہاں پہ قادیان کے پاس بہت بڑی بڑی پیروں کی گدیاں تھیں ان کی بڑی شہرت تھی لیکن وہ کوئی بھی وہاں پہ باقی نہیں رہا.
حالات اس قسم کے تھے اور رہنا ممکن نہیں تھا، لیکن حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت تدبر سے، دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے قادیان میں درویشوں کو ٹھہرنے کے لیے دعوت دی۔ وہ باہر سے درویش تو باہر سے آئے ہوئے تھے، گجرات سیالکوٹ کے درویش بھی تھے، قادیان کے رہنے والے بھی تھے۔ تو مقصد یہ تھا کہ مقامات مقدسہ کی حفاظت کی جائے، بہشتی مقبرہ جو ہے اس کی حفاظت کی جائے، اور ہم اپنے مقامات مقدسہ کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ جیسا میں عرض کر چکا ہوں، جو اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی قربانی تھی۔ تو ان حالات میں ہمارے احمدی لوگ جو ہیں انہوں نے قربانی کی۔ میں ان کو ذاتی طور پہ یا ذوقی طور پہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ زندہ شہید تھے۔ شہادت کا موقع نہیں ملا لیکن وہ شہادت کے لیے تیار تھے، قربانی کے لیے تیار تھے۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ حضور نے یعنی جماعت کے اندر جو روح پھونکی ہوئی تھی، یا مسیح علیہ السلام کی برکت سے جو جماعت بنی تھی، وہ اپنی مثال آپ تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک درویش، یعنی میرے والد صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ ہم نے یہاں قادیان میں رہ کے کیا پایا۔ آپ لکھتے ہیں کہ مئی جون 1947 سے اپنے محلے کے انضام کے تحت مختلف ڈیوٹیوں پر کام کرتا رہا۔ 22 گھنٹے مسجد میں رہنا شروع کر دیا تاکہ ضرورت کے وقت غیر حاضر نہ ہوں۔ پھر اس اثناء میں بجلی بند ہو گئی تو گیس لیمپ جلانے کا کام کرتا، یعنی سب کے لیے، اس علاقے کے لیے گیس لیمپ جلانے کا کام کرتا۔ فساد زدہ علاقوں سے پناہ گزین آتے، ان کو منزل پر پہنچاتا، کھانے اور رہائش کا خیال رکھا۔ اس وقت جو جلسہ سالانہ کے لیے گندم تھی کافی تعداد میں، کافی مقدار میں جمع کی ہوئی تھی جماعت نے، تو ایسی صورت بھی ہو گئی کہ پہلے روٹیاں دیتے رہے ان کو، پھر اس کو گنگنیاں کہتے ہیں پنجابی میں، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کے لیے، کہ گندم ابال کے تو لوگوں کو دی گئی کہ وہ کچھ تو کھا سکیں، بھوک سے نہ مریں۔ تو آپ لکھتے ہیں خاص گروپ کو اپنے چارج میں جہاں بھیجتے لے کر جاتا رہا۔ کرفیو کے دوران بعض ظلم و تشدد کو اپنے سر لے کر روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ جو اچانک گھر جاتے انہیں پرائیویٹ رستوں سے منزل مقصود پر جانے میں مدد کرتا۔ پھر باہر سے آنے والے بے حساب لوگوں سے حسن سلوک کرتا، کسی کو روٹی پکا کر دیتا، کسی کو دوائی وغیرہ کا بندوبست کر دیتا۔ دن رات خدمت خلق اور نظامی سلسلہ کی پابندی کرتا رہا۔ قادیان میں رہائش کی وجہ سے، یا قادیان کے مقامات مقدسہ کی حفاظت کی وجہ سے ہندوستان کے احمدیوں کے لیے بھی بڑا سہارا تھا۔ یہ صرف یہی نہیں کہ قادیان کے احمدی یا درویش جو تھے وہ ایک تو مرکز کا، ہماری مرکز آباد رہا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے بڑا نشان تھا کہ ہندوستان میں کوئی اور نہیں ہے تو ہمارے لوگ وہاں آباد ہیں، اور ہماری مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اور اس طرح باقی لوگوں کی مدد بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہ یعنی اس کے بعد پھر ہندوستان سے لوگ قادیان آنے شروع ہو گئے، ہمارے احمدی لوگ۔ یعنی مرکز کی جس طرح حقیقت ہوتی ہے، یا مرکز کا جو کام ہوتا ہے، یا مرکز کی جو برکت ہوتی ہے، اس کے حصول کے لیے سارے ہندوستان میں وہ جو جماعتیں تھیں پھیلی ہوئی، پہلے تو کوئی تنظیم بھی نہیں رہی، کوئی انتظام چندے وغیرہ کا سارا کچھ عرصے کے لیے تو اپسیٹ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ کے فضل سے قادیان میں درویشوں کی وجہ سے ساری جماعت میں ایک حرکت پیدا ہوئی۔ تو یہ میں ہندوستان کا بتا رہا تھا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ساری دنیا کے احمدی جو ہیں وہ ممنون احسان ہے درویشوں کے، کہ انہوں نے قربانی دی، اپنی زندگی وقف کی، اور وہاں پہ رہتے ہوئے اس ساری جماعت کا سر بلند رکھا، اور خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے رہے۔ ہم نے لمبا عرصہ علیحدگی میں پاکستان گزارا، ابا جان نے قادیان میں گزارا، باقی سب درویشوں کا بھی یہی حال تھا، لیکن سب نے بڑی بشاشت سے، بڑی خوشی سے، بڑے قربانی کے جذبات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عرصہ گزارا اور اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کیا۔ میں کروں گا عمر بھر تکمیل تیرے کام کی، میں تیری تبلیغ پھیلا دوں گا بر روئے زمین، میں کروں گا عمر بھر تکمیل تیرے کام کی، میں تیری تبلیغ پھیلا
لا دوں گا بر روئے زمین. اے فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ. ملکوں کی انفرادیت قائم رکھنے کے بجائے اسلام کی عظمت کو قائم کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ نے اس عظمت کو قائم کرنے کے لیے جس شخص کو بھیجا ہے اس کی باتوں پر بھی غور کرو. بس یہ عظیم مقصد حاصل کرنے کے لیے موقع کے لحاظ سے سمجھا کر بھی اور دعاؤں سے بھی ہم نے یعنی ہر ملک میں رہنے والے احمدی نے اپنا یہ کردار ادا کرتے چلے جانا ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا کہ ہم میں سے ہر احمدی کو دنیا کی اصلاح کی کوشش کر کے مسلح بننے کا کردار ادا کرنے والا ہونا چاہیے، تاکہ مسلح ماؤد کے مقاصد کو جو دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی تکمیل ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے دنیا کو لانے کا ایک عظیم منصوبہ ہے، اسے ہم حاصل کر سکیں. جی ناظرین السلام علیکم. یوم مسلح ماؤد کی نشریات جاری ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں معید حامد صاحب ہیں جو حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ عنہ کی یاد میں ایک نظم پڑھیں گے. اے مسلح ماؤد، اے مسلح ماؤد، تو مہدی موعود کا فرزند گرامی، تو شوکت اسلام کا سرمست پیامی. اسلام کی دنیا میں اشاعت تیرا مقصود. اے مسلح ماؤد، اے مسلح ماؤد، دشمن نے وہ سب کچھ کیا اس سے جو بنایا، ہر رنگ میں طوفان عداوت کا اٹھایا. آتے ہی تیرے سامنے ہر شر ہوا نابود. اے مسلح ماؤد، اے مسلح ماؤد، اللہ نے تجھے کلمہ تمجید سے بھیجا، رحمت سے روانہ کیا، تائید سے بھیجا. تو اس کی غیوری کا زمانے کا ہے محمود. اے مسلح ماؤد، اے مسلح ماؤد. جزاک اللہ معید حامد صاحب، بہت بہت شکریہ. As you know, we have a plethora of interviews and anecdotes of the life of Hazrat Musleh Ma'ood, which we will show throughout today's broadcast. And we will show some now, and after that we'll go to our first live discussion. اے فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ. سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا. وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے،
اس کا نام اموائل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ نہیں آئے، لکھا ہے دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند، گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کی طرف سے ممسوح کیا ہے، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکانا امرا مقضیہ۔ دشمنوں کے وار چھاتی پر لیے مردانہ وار، پشت پر ڈستے رہے ہر وقت مارے آستی، دشمنوں کے وار چھاتی پر لیے مردانہ وار، پشت پر ڈستے رہے ہر وقت مارے آستی۔ بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا۔ اچھا، ایک جھنڈا جنگ ہوا کرتی تھی، یعنی 2 گروپ ہوتے تھے، ایک ہمارا گروپ جو تھا اس میں میاں طاہر احمد صاحب اس میں تھے، اور ایک دوسرا گروپ میاں انور احمد صاحب وغیرہ۔ تو ایک دفعہ ہمیں ایک جنگ میں کامیابی ہوئی، یعنی ہم نے ان کا جھنڈا چھین لیا، اور نہ صرف چھینا بلکہ ان کی جو فوج تھی اس کے 2 قیدی بھی بنا لیے، پکڑ کے لے آئے کہ چلو تو ہمارے قیدی ہو۔ اب نیچے آئے تو شور، فتح کے نعرے بج رہے ہیں، شور بج رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آواز کیا ہے، صاحب کو آواز پہنچ گئی، اوپر سے دیکھا، ہماری تو دہشت، صاحب کو بڑا روپ تھا، کیا ہو، کیا کرے؟ تو اس وقت میاں طاہر بولے کہ ہماری جنگ ہوئی تھی۔ میں نے کہا اچھا، پھر اثر فرمایا یا تو ان کو تاوان لے کر چھوڑ دو یا ویسے احسان کے طور پر چھوڑ دو۔ ایسا حضور کی توجہ بھی شرعی تعلیم کی طرف تھی۔ اس وقت بھائی جان میں جانا ہی کہ سب ناراض نہیں ہیں، بلکہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ ایسے کرنا چاہیے۔ We have Dr. Zahid Khan Sahib with us, and we'll be discussing some questions that are raised on the Musleh Ma'ood prophecy. Dr. Sahib, Jazakallah for being with us. So just jumping straight in, the first question, I guess, is how do we know that Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Raziyallahu anhu,
is the fulfillment of the Musleh Ma'ood, the promised son prophecy? Bismillahir Rahmanir Rahim. We have to remind ourselves that this was not just a prophecy, but the promised Messiah alayhi salam puts it into perspective that this is a grand heavenly sign. And it follows that the fulfillment was also on a grand scale. And that is something that we see from the evidence that we have in front of us. In my profession, we now say evidence-based practice, and this is exactly what we have to look for in order to prove. So the prophecy itself contained indication of over 58 qualities that this promised son would have. And each and every aspect of that we find has been fulfilled in the life of the promised Messiah alayhi salam. Take anything, he will be filled with secular and spiritual knowledge. Even if you look at this aspect of the prophecy and we look at the upbringing of Hazrat Musleh Ma'ood radhiyallahu anhu, we know that as a child growing up, his health was poor. He could not focus, he could not attend formal education. Yeah. His teachers were at him. You know, Master Fakirullah comes to the promised Messiah alayhi salam, complains he is not attending classes. And you're not taking this seriously. But the promised Messiah alayhi salam, Hazrat Musleh Ma'ood hiding, listening to this, he says, you're teaching him mathematics. He's not going to run a grocery shop. But don't worry, he will be fine, because the promised Messiah alayhi salam knew from the prophecy that Allah would be his teacher, and that is exactly what we found has happened. Also with regard to his handwriting, we know the same thing, that there were concerns, but the promised Messiah at no time had any concerns about this. Taking that on board, Hazrat Musleh Ma'ood started to miss even more school, Right, yeah. He would go once or twice in a month. So he had no formal education of that in that respect. But then look at what he left behind as a treasure for the whole of humanity. Mm-hmm. His sermons, his speeches, his lectures, his books. Hazur, may Allah be his helper, gave numbers on this in the Friday sermon. And I was amazed at what grand numbers these were in printed form, in book form. Not hundreds, 1,424 I think it was. And that does not include the 2 commentaries of the Holy Quran. So that gives us an indication how vast his qualities were as far as that is concerned. And if we look at the subjects that he addressed, they're remarkable as well. Right. No, Jazakallah, like you're saying, just his life, his works, everything proves that it had to be him and not someone else. But just leading on from this, on social media as well and other platforms, minority claim that the Musleh Ma'ood prophecy was actually for someone else, and it's someone we're waiting for. How would we address this? Well, anybody can get up and make a claim of that nature. There were claims that of prophethood, of who the Mahdi was. So anybody can make that claim, but we have to look again at the evidence, and we have to look at the prophecy itself. The prophecy reads that he will be of thy seed. And who understood the prophecy the most? The promised Messiah alayhi salam was the one person who would have known what exactly these words were. On one aspect of the prophecy, he said the meaning of this is not clear when it was 3 to 4. But the rest of it, the promised Messiah alayhi salam, of course, was well aware of who the promised son was. And when a daughter was born first and she died, and a son was born, he died, there was clamor. The promised Messiah alayhi salam then said that son who was promised by Allah would be born within 9 years. Right. So who is the claimant who was born within those 9 years? Exactly. We don't have anybody who was born within those 9 years. And then, of course, all the qualities. And the promised Messiah after that has stated many a time that this son of mine, Mahmud, who is growing up and he's now a certain age, and he's of certain age, is the promised reformer, the promised son who fulfills those. So anybody can a claim, but that's what it is. It is the qualities and the fulfillment, and we have a plethora of evidence in that respect. Nobody else can make that claim of being the promised reformer. Yeah, no, Jazakallah Zahid Khan Sahab, like you said very eloquently, that you have to have evidence for anything, and we have more than enough evidence that he was the Musleh Ma'ood. Jazakallah. As with so many Jamaats around the world, the Indonesia Jamaat was established
during the era of Hazrat Musleh Ma'ood in 1925. We spoke to Anis Ayub Sahib, who is the son of one of the pioneers of the Indonesian Jamaat. He speaks about the recollections of his father with Hazrat Musleh Ma'ood radhiyallahu anhu and how Hazur established the Jamaat there. We'll also present some more memories of Hazrat Musleh Ma'ood, and this is of his wife, Hazrat Sayyidah Maryam Siddiqah Saibah. Mengenai pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana misi Jamaat Indonesia ya. Yang berangkat pertama ke Dian itu 3 serangkai. Bapak Zaini Dahlan, Bapak Ahmad dan Bapak Abu Bakar. Tapi yang sampai selesai hanya Bapak Abu Bakar. Kenapa? Di antara kedua beliau itu ada yang memang kesehatannya tidak baik dan alasan lain lalu pulang. Nah, sempat tanya waktu itu kepada Bapak, kau bisa bertahan? Bapak kan juga sakit? Iya, Bapak sakit juga. Ada yang Bapak susah mengungkapkan, katakan. Itu berada dekat huzur itu ya, membawa kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan ya. Kadang-kadang hanya mendengar suara beliau itu juga boleh. Dan paling kurang lama-lama beliau lewat jalan melintas melihat muka beliau sudah. Itu merupakan kebahagiaan yang Bapak tidak bisa cepat-cepat meninggalkan. Bapak memutuskan untuk bertahan sampai selesai. Yang ketiga, beliau punya putra-putri 8. Nah 5 yang pertama, putra-putri, itu namanya dari huzur yang kedua. Ada satu hal yang kalau ini ada gunanya, saya sampaikan ya. Saya pergi sekolah ke Bandung itu tidak dengan mudah, dengan sangat susah payah. Sudah sekolah, tapi setahun saya kuliah, betul-betul saya ingin jadi mubalik. Saya mungkin sudah kepada huzur, menyampaikan, huzur saya telah kuliah setahun, tapi huzur saya ingin jadi mubalik. Ya. Saya keinginan saya sangat tinggi, ya Allah. Huzur jawab sederhana, kalau mau mengabdi ke perjemaah tidak harus menjadi mubalik. Teruskan sekolah kamu. Saya teruskan sampai selesai. Ya alhamdulillah saya setelah selesai, saya ya ada ya ikut dalam kegiatan jemaah. Tapi secara ringkas dapat saya katakan bahwa itu putusan beliau, sikap beliau untuk mengirim Pak Muhammad Ali ke sini untuk bertabligh itu luar biasa dapat sambutannya oleh jemaat ya. Bahkan berkembang terus, bahkan pada waktu Tarik Jadid kita tahu beliau mengirim lagi pemuda-pemuda untuk menambah mubalik yang ada di sini, termasuk diantaranya Bapak Malik Aziz Ahmad Khan itu kemudian jadi mertua saya ya. Beliau huzur memerintahkan kepada pengurus jemaat, kepada jemaat Indonesia, bantu perjuangan Republik Indonesia. Dan itu dilakukan. Nah kita melihat bagaimana Pak Syed Shah Muhammad ya dengan Bung Karno, Bapak Raden Muhyiddin, kebetulan itulah kakek dari istri saya, itu menjadi sekretaris peringatan ulang tahun pertama kemerdekaan, lalu hilang begitu saja ya. Dan banyak lagi yang lain-lain yang ditugaskan oleh jemaat dalam perjuangan itu. Di antaranya adalah untuk menyampaikan berita di RRI dalam bahasa Urdu. Kalau Jakarta itu Bapak Ahmad Nurdin, kalau di Padang itu di Padang Panjang itu Bapak Abu Bakar Ayub. Nah beliau untuk menyampaikan siaran itu berjalan kaki pulang pergi 35 kilo dari kampung ke Bukit Tinggi ya. Itu ada beberapa kali beliau lakukan, itu jalan kaki ya ada beliau lakukan. Nah, itulah yang langsung yang saya punya informasi, yaitu hubungan Bapak langsung dengan jemaat atau dengan huzur ya. जिंदगी मेरी कटेगी खिदमत इस्लाम में वक्फ कर दूंगा खुदा के नाम पर जाने हजी जिंदगी मेरी कटेगी खिदमत इस्लाम में वक्फ कर दूंगा खुदा के नाम पर जाने हजी जाने हजी तुम्हें क्या कि क्या चाहता हूँ बंदा मगर मैं
खुदा चाहता हूँ। अच्छा, ये मैं बताऊं कि आते ही हिजरत में जब ये मामला ज़रा गए कि लोग टिक टिक आ गए हैं, तो आपने नए मरकज़ ये कहा कि मरकज़ के बगैर कोई नहीं रह सकती। बाद लोग मशरा मुझे याद देते थे कि लाहौर ही को क्यों ना बना रहे हैं। आपने कहा लाहौर ख़ुद एक बहुत बड़ा शहर है, इसमें हम उस तरह नहीं तरबियत कर सकते, और मरकज़ हमेशा अलग जगह होना चाहिए, किसी बड़े शहर के अंदर मिला हुआ नहीं जी। तो फिर आपने ये नवाब मोहम्मदीन थे, इनके मजीदा शाहनवाज के वालिद, इन्होंने ये जगह तलाश की थी रब्वा कमर कि ये भी और इससे आगे भी सरगोदा की जगह थी, मगर हुजूर ने देख के ये ज़्यादा पसंद की थी, जो कि बिल्कुल दरिया के साथ है। चुनांचे जब ज़मीन ख़रीदी गई तो लजना ने भी अपने दफ्तर के लिए हुजूर की खिदमत में दरख्वास्त दे दी कि 24 कनाल ज़मीन हमें दी जाए, जिसको उन्होंने मंजूर फरमा लिया। लेकिन कीमत किसी सब इदारों और तालीमी इदारों और अंजुमन के दूसरे दफातर वगैरह की हुजूर ने मुफ्त ज़मीन दी। Lajna Imaila was a very early auxiliary organization of the Jamaat, started by Hazrat Musleh Ma'ood Raziyallahu anhu in 1922. This organization was for Ahmadiyya women, and by Allah's grace, Lajna Imaila is celebrating its centenary. We have with us some Sadran of Lajna Imaila from various countries who we will be speaking to now. So the first one, we're going to go to Ghana, and with us is Anisa Idrisu Saiba. Assalamu alaikum, Sada Saiba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sada Saiba, Jazakallah for joining us. The question I had is that there's a general misconception in the world today, we see this in the media and all around us, that Muslim women are oppressed. How do you believe the centenary of Lajna Imaila answers this question of, supposedly Muslim women being oppressed by Islam? MashaAllah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yes, as you rightly said, in the last 100 years, Lajna Imaila was established by Musleh Ma'ood alayhi salam, and it was the first to be established out of the 3 wing organizations. Since then, the Muslim woman had made tremendous contributions to the spread of Islam. If I may say that the Muslim woman had never been oppressed by Islam to make contribution or to have our own right. If we consider the time of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the history of the contribution of women abound. Hazrat Aisha radiallahu anha has made contributions, and her name is in history, and she is our a motivation to us. In the time of the Musleh Ma'ood, second Khalifa, in the past 100 years, Ahmadi women, Muslim women, have been given the privilege to contribute their quota or to make their contribution to the spread of Islam. And we have done that vigorously, and we see it as a privilege. In Ghana, my country, Lajna Imaila is found in all the 16 administrative regions. And if you consider the Jamaat setup, we have about 43 zones comprising of 166 majalis, where we have members of Lajna Imaila independently organizing our own programs and contributing to the spread of Ahmadiyyat. We are guided by the constitution of Lajna Imaila that spells out the department and the work that we are expected to undertake. And we are able to meet and deliberate upon these issues independently. We only seek guidance from the office of our Amir and from the office of Huzur when the need arises. Otherwise, we are so free to do our activities. We have the privilege to go to school and acquire secular education, and we are doing that. We have the privilege to write
applications to organizations to seek employment so that we can economically help the Jamaat and ourselves. And the opportunity has been here with us since the last 60 years or 50 years since Lajna Ma'ila was established in Ghana. So the misconception that Muslim women have been oppressed, probably in the dark days of Islam after the passing of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But since Allah has blessed the world with the coming of the promised Messiah alayhi salam, it has never been the case, because we have all been given the right, as we have it in the Holy Quran, bestowed upon us, male and female. And since the time of Musleh Ma'ood, as I said, Lajna Ma'ila had been established. Saiba, Jazakallah for that. We will go to a short piece about the history of Lajna Ma'ila, and then we will be joined after that by Sadr Lajna UK and Sadr Lajna USA. फज़ले उमर तुझको जहां याद करेगा, ऐ फज़ले उमर तुझको जहां याद करेगा. Hazrat Khalifatul Masih II Raziyallahu Ta'ala Anhu set up auxiliary organizations for various sections of the community which function at national and local levels. They are an important and pivotal part of the institution of Jamaat Ahmadiyya. All Ahmadi males and females are divided into different auxiliary organizations according to their age group. अल्लाह की हादमाएं हैं लजना की मिंबरात. Lajna Ma'ila means organization or maidservants of Allah. It is an organization of Ahmadi women aged 15 years and above. It was founded on December 25th, 1922 by Hazrat Musleh Ma'ood Raziyallahu Ta'ala Anhu. In the early years of Jamaat Ahmadiyya, there were no academic, religious, and civic organizations present for Ahmadi women. So Hazrat Musleh Ma'ood Raziyallahu Ta'ala Anhu took a revolutionary step to establish an organization of Ahmadi ladies for not only their religious and spiritual training, but also for enabling them to render important services for the cause of Islam. Lajna Ma'ila has a sub-organization for girls aged 7 to 15 years known as Nasratul Ahmadiyya. During 100 years of its history, Lajna Ma'ila has flourished all over the world, and the members of this organization are performing extraordinary duties under the guidance of Khalifatul Masih. चश्मे ज़ाहिर भी से पिन्हा है अभी उसकी चमक, तेरी किस्मत का सितारा बन चुका माहे मुबी. चश्मे ज़ाहिर भी से पिन्हा है अभी उसकी चमक, तेरी किस्मत का सितारा बन चुका माहे मुबी, माहे मुबी. We'll now speak to Sadr Saiba Lajna UK, Dr. Fariha Saiba. Assalamu alaikum, Dr. Saiba. Assalamu alaikum rahmatullah. Sadr Saiba, Hazrat Musleh Ma'ood Raziyallahu Anhu established Lajna in 1922, and it's grown strength to strength under the guidance of Khilafat ever since. Just reflecting back, if you could just tell us in 2 minutes how you see this century-long journey and the progress of Lajna Ma'ila. Bismillahir Rahmanir Rahim.
I would say that I see that journey as a fulfillment of prophecy of Musleh Ma'ood, Raziyallahu Ta'ala anhu. And as you rightly said earlier on in your program, that Lajna-e-Ma'illah was the first auxiliary organization founded by Hazrat Musleh Ma'ood Raziyallahu Ta'ala anhu. And it is such an inspiring and empowering thing that the first auxiliary organization to be founded within our Jamaat was the one for Ahmadi women. And when we take this back to non-Muslims, even in the Western world, they are amazed by this fact that in 1922 in Indian subcontinent, and if you look at the world's social situation in those times, women all across the world were not given their due rights. And in those days, Hazrat Musleh Ma'ood Raziyallahu Ta'ala anhu, as a great visionary as he was, he established this women's organization, and he empowered those Ahmadi women to come forward and join this organization to help their sisters. And he gave them aims and objectives, and there is a long list of those aims and objectives. But if you can sum them up, then you can see the progress of Lajna-e-Ma'illah worldwide within its first centenary. And the main aim was to educate Ahmadi women. And he put great emphasis on obviously religious education, but also secular education, because he said that without secular education, they would not be able to benefit from the vast majority of books and the precious gems of religious education that we have within our community. And they need to seek secular education as well as religious education. And that was one of the main purposes. The other main purpose was to propagate the teachings of Islam to the other communities. And Hazrat Musleh Ma'ood Raziyallahu Ta'ala anhu saw that Ahmadi women are vital in the field of tabligh. And he emphasized tabligh greatly to them. And the third thing was that they need to work together for welfare of society and to help each other. And he realized and he emphasized on the importance of women working together, and something that we have seen also during last 100 years, all khulafa putting great stress and importance on women working together. And I'm sure that people remember a quote by beloved Hazur, Hazrat Khalifatul Masih Khamis Sayyidullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz as well, that women thrive better when they're not under the shadow or shade of a man. So that was the one of the few main core principles behind foundation of Lajna-e-Ma'illah. And we see that they have progressed according to those aims and objectives around the world in last 100 years. As far as education is concerned, we know that Ahmadi women, Lajna-e-Ma'illah, are excelling in field of education. We see that recognition in annual conventions all across the world where Lajna receive academic excellence awards. Then we see in terms of religious education, I feel even within UK and just like in other countries, Ahmadi women and Lajna-e-Ma'illah have a thirst to seek religious knowledge, whether it is knowledge of the Holy Quran, of the books of Promised Messiah alayhi salam. They are always keen and ready to learn. We have Aisha Academy established in many countries across the world, which actually takes on those students who want to take it a bit further and want to learn more about their faith. And that is again an amazing achievement. And so, yeah, so Jazakallah for that, giving, that brief account of summing up 100 years and how Lajna-e-Ma'illah has progressed. We're going to move on to Sadr Sahiba USA, the Bakr Sahiba, who is next to Sadr Sahiba UK. Assalamu alaikum, Sadr Sahiba. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tell us a bit more about the history of Lajna-e-Ma'illah in the USA and what Lajna have been doing in the USA, the works. Well, we have a unique situation in the United States because, as many of the viewers may know,
that it was Mufti Muhammad Sadiq who migrated to the United States and kind of launched the propagation of Islam and was the stimulus for many of our Ahmadi pioneers actually embracing Islam. So when that was occurring, the women were present but not in an organized fashion. They had what was called sewing circles, where the Islamic knowledge that they were receiving by listening to conversations and speeches from the men, they would casually sit together, the women, and they would be productive in cooking and sewing and doing social services. But it was actually in 1935 when the women in the United States actually formed themselves into an organized Lajna-e-Ma'ila. And since then, we've been steadily progressing, as Sari Saiba from UK has mentioned. One of the most fundamental and special points in the Lajna Constitution for me is when the second Khalifa, may Allah be pleased for him, said that women shouldn't be laxed. You know, they should be active, they should be engaged, they should make sure their children are educated. And with that, I think for the 100 years, we have been using that platform to create a organized way of giving speeches and seminars, not only for our own women community, but for the community at large that are not Ahmadi. Also, we've been at the forefront of spreading the message of true Islam. We've also been creative enough to take our message to buses and have slogans, and also do a lot of the translations for some of the Islamic literature. We've also had sisters who have been in committees where they translated the 5-volume, not translated, I'm sorry, where they indexed the 5-volume Holy Quran. We have the women who are on the Ahmadi Medical Association now in prominent positions. So the second Khalifa has really actually liberated us. You know, in America, we went through the women's liberation movement, but that was centuries after 1935 when we were able to organize ourselves under Lajna-e-Ma'ila. And I just really believe that it was to that point that women were truly liberated, and we became the role models for the women at large. We're continuing to develop ourselves. We're still looking at reassessing where we are now in this 100-year anniversary, and we're trying to create some new objectives and goals for ourselves, and particularly in alignment with what our beloved Hazur, may Allah strengthen him with his mighty help, has asked us to increase in our taqwa and our practice of Islam, and also to increase our propagation efforts and our social services to humanity. Jazakallah, thank you very much. Jazakallah to you all. From the very establishment of Lajna-e-Ma'ila and what the Sadran have just said, you can appreciate Islamic women empowerment that has been facilitated for Ahmadi Muslim women through Lajna-e-Ma'ila, that was started, as we said, the first auxiliary organization by Hazrat Musleh Ma'ood Raziyallahu anhu. We will now listen to the vision of Hazrat Musleh Ma'ood in the words of his wife, Hazrat Sayyida Maryam Siddiqa Saiba. तुम्हें क्या कि क्या चाहता हूँ बंदा मगर मैं खुदा चाहता हूँ। 1950 में आप कराची तशरीफ़ ले गए। वहाँ मस्तूरात से ख़िताब करते हुए फरमाया, तो माँ की तरबियत एक अहम चीज़ है। मर्द का काम मौजूदा ज़माने की इस्लाह करना है, औरत का काम आइंदा ज़माने की इस्लाह करना है। ये साफ ज़ाहिर है कि इन दोनों में से किसी एक को दूसरे पर तरजीह नहीं दी जा सकती। बेशक मौजूदा काम मर्द करते हैं, लेकिन आइंदा दौर की तामीर औरतें करती हैं। अगर औरतों ने आइंदा नस्ल की सही तरबियत नहीं की होगी और अपने कायम मकाम पैदा नहीं किए होंगे जो दीन और तक़वा से मुतासिर हों,
تو مردوں کی تمام کوشش اکارت چلی جائے گی۔ پس عورت کی ذمہ داری مرد سے کم نہیں ہے۔ پس پہلا ابو بکر، پھر آپ نے فرمایا پہلا ابو بکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، لیکن دوسرا ابو بکر ایک عورت ہی پیدا کر سکتی تھی۔ پہلا عمر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کیا، لیکن دوسرا عمر ایک عورت ہی پیدا کر سکتی تھی۔ پہلا عثمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، دوسرا عثمان ایک عورت ہی پیدا کر سکتی تھی۔ پہلا علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، لیکن دوسرا علی ایک عورت ہی پیدا کر سکتی تھی، اور جب انہوں نے پیدا نہ کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ تباہی آ گئی، عدل جاتا رہا، انصاف قائم نہ رہا، اور چاروں طرف ظلم ہی ظلم ہونے لگا۔ آخر مسلمانوں کی اگلی نسل کیوں بگڑی؟ کیا ان کے بگاڑنے کے لیے جہنم سے شیطان آئے؟ وہ اس لیے بگڑی کہ عورتوں نے اپنی ذمہ داری نہ سمجھی، اور انہوں نے اپنی اولاد کو ایسی تعلیم نہ دی جس کے ماتحت جو اپنے والدین کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے۔ پس عورتیں اگر چاہیں تو وہ دنیا کو مستقل طور پر دین بخش سکتی ہیں، عورتیں اگر چاہیں تو وہ دنیا کو مستقل طور پر ایمان بخش سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسلح موعود کے اس اقتباس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم مکرم اور محترم محمد حمید کوثر صاحب کی طرف جائیں گے جو قادیان میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کوثر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ عنہ قادیان میں پیدا ہوئے، اور حضور نے اپنی زندگی کا بہت سا وقت قادیان میں گزارا، اور قادیان کے مقامات آج بھی اس عظیم ہستی کو یقیناً یاد کرتے ہوں گے۔ آپ ہمارے ناظرین کے لیے قادیان کے کچھ مقامات دکھا سکتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ آج سے 137 سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 21 جنوری 1886 کو قادیان سے ہوشیارپور کا سفر اختیار کیا تھا۔ 21 کی شام کو آپ رسول پور ٹانڈا پہنچ گئے، اور 22 کی صبح کو وہاں سے روانہ ہو کر آپ ہوشیارپور تشریف لے گئے، وہاں پہنچ گئے، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ وہاں آپ شیخ مہر علی صاحب جو رئیس تھے ہوشیارپور کے، ان کے ایک مکان جس کا نام طویلہ تھا، اس میں آپ نے قیام فرمایا اور اسی میں چلہ کشی فرمائی۔ یعنی 40 دن آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، اور آپ کے ساتھ جو 3 اصحاب تھے وہ اسی کمرے کے نیچے ایک کمرہ ہے اس میں رہتے تھے۔ یہ 40 دن آپ نے انتہائی دعاؤں میں گزارے۔ آپ بہت کم بات کرتے تھے، اور جمعے کے لیے باہر تشریف لے جاتے اور پھر اسی کمرے میں آ جاتے، اور اسی چلے کے دوران آپ کو سیدنا حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی ایک ماؤد فرزند عطا ہونے کی بشارت دی گئی تھی، اور یہ اسی کمرے کی دعائیں ہیں جو کہ اس کے بعد سیدنا حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ اس وقت آپ کا یہ پروگرام چل رہا ہے، اسی کمرے میں، مبارک کمرے میں، جو بہت سی پیشگوئیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، اس میں سے ایک یہ ہے زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ یعنی جو مسلح ماؤد ہوگا، جو اللہ آپ کو عطا کرے گا، وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا۔ ہزاروں دفعہ یہ پیشگوئی پوری ہوئی، اور آج آپ کا یہ پروگرام اسی پیشگوئی کو پورا کرنے کی ایک کڑی ہے، جبکہ حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد، آپ کا تذکرہ، آپ کے کارنامے دنیا کے کونوں کونوں میں پہنچ رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد 3 سال کے بعد 12 جنوری 1889 کو سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی ولادت ہوئی، اور جس کمرے میں آپ کی ولادت ہوئی وہ دارالمسیح قادیان میں ہے۔ آج کل اس میں تبرکات بھی رکھے ہوئے ہیں جو سیدنا حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استعمال میں رہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے استعمال میں رہے۔ سامنے آپ کو یہ الماری نظر آ رہی ہے، یہ سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کی الماری ہے جو آپ کے استعمال میں رہی۔
ایک میز ہے وہ بھی حضرت مسیح السلام کے استعمال میں رہا، اور اس کے بعد یہ دوسرے تبرکات ہیں جو سیدنا حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استعمال میں رہے، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت ہاتھ دست مبارک ان پر لگتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بشارت دی کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کو 1886 میں جس مسلح معود کے عطا ہونے کی خبر دی گئی تھی وہ آپ ہی ہیں۔ چنانچہ حضور لاہور سے قادیان تشریف لائے، اور 28 جنوری 1944 کو پہلی بار مسجد اقصیٰ کے ممبر پر آپ نے خطبہ جمعہ میں یہ اعلان فرمایا کہ وہ مسلح معود جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح معود علیہ السلام کو دی تھی وہ میں ہی ہوں۔ اور آپ نے وہاں پر جب یہ اعلان کیا، صحابہ کی حالت بہت ہی عجیب تھی، اور ان کو وہ یاد آ گیا کہ وہ خوش نصیب ہیں، اور خاص طور پر حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پر بہت ہی رقت طاری ہو گئی کہ کیسے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو حضرت مسیح السلام کا دور بھی نصیب ہوا اور حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور نصیب ہوا۔ اس کے بعد حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق ایک جلسوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے جو جلسہ شروع ہوا وہ 20 فروری 1944 کو ہوشیارپور کی کنک منڈی میں ہوا، اور وہ بالکل اس عمارت کے سامنے ہے جہاں پر کہ حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کمرے میں دعا کی تھی۔ یہ منڈی ہے جس میں حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سامنے والی عمارت کے حجرے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح معود علیہ السلام کو جس مسلح معود کے عطا ہونے کی بشارت دی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ میں ہی وہ مسلح معود ہوں، اور میں ہی ان پیشگوئیوں کا پورا کر رہا ہوں، اور میں ہی اس کا مصداق ہوں۔ اور اس کے بعد سیدنا حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے میں تشریف لے گئے جہاں حضرت مسیح معود علیہ السلام نے 40 دن دعائیں کی تھیں۔ وہاں آپ 35 افراد تھے کم و بیش جو اس کے اندر گئے، اور آپ نے وہاں پہ دعا کی، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ اس دعا میں صرف غلبہ اسلام کے لیے دعائیں کی جائیں اور کسی بات کے لیے دعا نہ کی جائے۔ چنانچہ یہ دعا ہوئی، بڑی رقت کے ساتھ دعا ہوئی۔ ہمارے حضرت مرزا وسیم احمد صاحب مرحوم و مغفور، اور حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیخ حامد علی صاحب کے بھانجے بھی تھے، وہ بتایا کرتے تھے کہ ایک آہ و بکا تھی جو اس دعا میں ہم نے سننے کو ملی۔ بہرحال اس کے بعد 2 جلسے اور ہوئے، ایک لاہور میں، ایک لدھیانے میں، اور چوتھا جلسہ 16 اپریل 1944 کو دہلی میں ہوا۔ ہارڈر لائبریری کے ساتھ ایک باغ ہے، اس میں حضور نے ایک خطاب فرمایا۔ یہ جلسہ اپنی ذات میں ایک بڑا عجیب جلسہ تھا۔ آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی ایک بچہ نظر آ رہا ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی تصویر ہے۔ سامنے حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض معززین بیٹھے ہیں۔ اس میں ہوا کیا کہ جب حضور جلسہ یہ شروع ہونے لگا تو مخالفین احمدیت نے ایک دم حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے نتیجے میں پتھراؤ، اور بہت زیادہ پتھراؤ، خاص طور پہ اس حصے پہ جس پہ احمدی خواتین تھیں۔ وہاں حضور نے فرمایا کہ احمدی خواتین نے صحابیات کا نمونہ دکھایا، اور وہاں پر جو غیر مسلم غیر احمدی عورتیں تھیں ان کو بحفاظت بسوں پہ اور گاڑیوں پہ بٹھا کے ان کے گھروں تک پہنچایا۔ اور اسی طرح پہلے حضور خدام کو روکتے رہے کہ تم نے اس کا مقابلہ نہیں کرنا۔ جب حضور نے ذرا اجازت دی کہ دفاع کی اجازت کے حد تک ان کو روکو، یہ عورتوں کے خیمے کی طرف نہ جائیں، جیسے ہی احمدیوں نے خدام نے دفاعی طور پر کچھ کام کیا، یہ ساری کی ساری بھیڑ فرار ہو گئی اور پتہ ہی نہیں چلا یہ گئے کہاں ہیں۔ تو یہ وہ تاریخی جلسہ تھا جس کے بہت عرصے تک چرچا ہوتا رہا، اور اس وقت اخبارات نے بھی اس سلسلے میں لکھا۔ تو حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور جو یادگار ہے وہ یہاں پہ قصر خلافت ہے۔
सैयदना हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1926 में इसकी बुनियाद रखी थी और उसी साल ये मुकम्मल भी हो गया था। इससे पहले हजूर अमूर खिलाफत के जितने भी काम थे वो गोल कमरे में बैठ के तशरीफ़ रख के वहाँ पर ये सारे काम अंजाम देते थे। लेकिन जगह की तंगी की वजह से जमात ने यह मशवरा किया कि एक अलहदा ये इमारत हो और हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी बुनियाद रखी और फिर यहाँ हजूर तशरीफ़ फरमा रहे और यहाँ पर 21 साल यानी 1947 तक 31 अगस्त 1947 तक हजूर इसी कसर खिलाफत में बैठ के खिलाफत के जितने अमूर थे, जितनी जिम्मेदारियां थीं वो अदा करते थे। इसके ऊपर लिवाए अहमदियत लहराता रहता था और उसके बाद जब हजूर यहाँ से हिजरत फरमा गए तो वो लिवाए अहमदियत उतार लिया गया और फिर वो सिर्फ जलसा सालाना के मौके पर लहराया जाता है और ये एक अलामत थी। और Jazakallah Mukarram Hamid Qausar Sahib. We just saw the historic landmarks in Qadian that are particularly related to Hazrat Musleh Ma'ood Raziyallahu Anhu. We'll now go to some more memories, and these are by Mia Ahmed Sahib. ए फज़ले उमर तेरे औसाफ़े करीमाना। मुझे याद है एक दफ़ा यहाँ रब्बा की बात है, एक बहुत खादिम ख़ानदान सिलसिले का एक खादिम ख़ानदान है। उनके किसी फ़र्द के मुतल्लिक़ हज़रत साहब ने एक ऐलान लिखा कि ये अल-फ़ज़ल में शाया हो जाए। मुझे हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब ने बुलाया, अमू साहब ने, और मुझे बिठा लिया। मुझे फरमाने लगे, बात इस तरह शुरू की कि खिलाफत की खलीफा वक्त की तरफ से जो डांट पड़ती है उसमें बड़ी बरकत होती है। अच्छा, मुझे बात समझ ना आए कि मेरा क्या ताल्लुक़ है इससे, लेकिन मुझे अच्छी तरह समझा के और फिर साथ ये फरमाया कि बाज़ दफ़ा जो डांट खा रहा होता है, डांट उसके लिए नहीं होती, किसी और के लिए होती है। ये आपने अगर मियाँ साहब को जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, मियाँ साहब बड़ी इत्मीनान से पूरी बात करते थे, समझाते थे। कोई उसमें जिसको कहते हैं ना जल्दी हो, वो जल्दी नहीं होती थी। तो मियाँ साहब ने मुझे, मियाँ बशीर अहमद साहब ने समझा के और मुझे कहा कि उसके बाद फरमाने लगे कि ये ख़त है, ये ख़त हज़रत साहब पास ले जाओ और तुम्हें इसके ऊपर डांट पड़ेगी, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो डांट मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। खैर वो ख़त ले गया। सुबह सुबह का वक्त था, हज़रत साहब, ये बीमारी के अयाम की बात है तो निस्बतन हज़रत साहब थोड़ा सा नाश्ता लेट किया करते थे। तो मैं गया हूँ तो हज़रत साहब नाश्ता कर रहे थे, छोटी आपा तशरीफ़ रखती थी, नाश्ते की मेज़ पे बैठे थे। तो मैंने जाके वो ख़त दे दिया और पीछे हट के मैं खड़ा हो गया। खैर वो जिस तरह मियाँ साहब ने कहा था, मुझे बड़ी सख्त डांट पड़ी उसमें कि ये ले जाओ वापस। मैं वापस ले आया, वापस ले आके तो मैं फिर मियाँ साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ। मैंने कहा जी ये रस्सा ने तो बड़ा डांटा ये दिन। मियाँ साहब कहते बैठ जाओ, मुझे बिठा लिया। उसके बाद कहते कि मैं दोबारा एक लिख रहा हूँ, ये तुम ले जाओ। मैंने कहा जी मैं नहीं लेके जाना, बहुत डांट पड़ती है। हज़रत साहब, मियाँ साहब ने कहा कि नहीं नहीं ये लेके जाना, तुम्हें तो डांट नहीं पड़ी, मुझे पड़ी है। मैंने कहा जी पड़ी तो मुझे। खैर वो मैं इनकार भी नहीं कर सकता था। और ये बात 2 दफ़ा हुई, फिर दोबारा मैं लेके गया, फिर डांट पड़ी, फिर मैं वापस आया। फिर मैंने उनको अर्ज़ की अमू साहब से कि अमू साहब अब तो मैं सवाल ही नहीं पैदा होता मैं, लेकिन मियाँ साहब ने फिर मुझे कह के आके भिजवा दिया। तीसरी दफ़ा हज़रत साहब ने फरमाया छोटी आपा को कि जिस तरह मियाँ बशीर कहते हैं उसी तरह लिख दो। असल में ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इससे ये मतलब नहीं था कि हज़रत साहब की पहली बात गलत थी, या ये उन चीज़ों में ये चीज़ें होती हैं जहाँ खलीफा वक्त अपनी बात को बदलता है, जहाँ उसको पता होता है कि जो मशवरा देने वाला है वो दुरुस्त मशवरा दे रहा है। Now, our viewers would have listened to Umar Sharif Sahib, who is here in the studio with us on many occasions, reading the poem Fazle Umar Tere Osaf Karimana, and we will listen to it live here in the studio as well. However, just before that,
Let's listen to the author of this poem, Mubarak Ahmed Sahib from the USA, who will tell us a bit more about its background. आपसे उस जलसा के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो 20 फरवरी 1966 को बैतुल मुबारक में हुआ था और जिसकी सदारत मौलाना अबू अल अता साहब मरहूम ने की थी, और इसका इंतज़ाम उस वक़्त सदर अमूमी थे चौधरी मोहम्मद सदीक साहब लाइब्रेरियन, जो कि खिलाफत लाइब्रेरी के इंचार्ज थे। मेरी बारी तकरीबन 2-3 तकरीरों के बाद आई थी और उस वक़्त मैंने अपनी वो नज़म पहली दफ़ा ए फजले उमर तेरे औसाफ करीमाना पढ़ी थी। बैतुल मुबारक खचाखच भरा हुआ था क्योंकि हजूर की वफ़ात के बाद ये पहला जलसा था जो कि हुआ था। मैं उस वक़्त बीए का तालिब इल्म था, 4th ईयर में तालीमुल इस्लाम कॉलेज में पढ़ता था और मैंने खुद चौधरी मोहम्मद सदीक साहब सदर मुम्मी से रिक्वेस्ट की थी कि मैंने एक नज़म कही है जो मैं कल पेश करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी कि आप पढ़ें। मेरे बाद मौलाना गुलाम वारी साहब की तकरीर थी और उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ ही मेरे इस शेर से किया था कि आबिद है दुआ मेरी महमूद के मकसद को, दुनिया में मिले जल्दी एक नुसरत शाहाना। तो उस वक़्त ये नज़म जब पेश की गई तो लोगों ने, कुछ लोग जो है वो बड़े रूहान से हुए थे और कुछ लोग जो हैं वो बड़ी संजीदगी से इसे सुन रहे थे। इसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और दूसरी तरफ ख़वातीन के पर्दे का इंतज़ाम भी था। और मैं बड़े ही इन्हमाक से कहूँगा कि मैं उस वक़्त बड़े ही संजीदा और गमज़दा माहौल में अपनी नज़म पेश कर रहा था और इसमें जज्बात का इज़हार जो है वो अगर आप महसूस करें तो एक तमव्वुज में है और मैंने उसके हर शेर में अपने दिली जज्बात का इज़हार किया था। उसके बाद खुदा ताला के फजल से ये नज़म जो है बड़ी पढ़ी जाने लगी और सबसे पहले मुझसे ये नज़म मौलवी अबुल मनीर नूरुल हक साहब के साहबजादे नसीरुल हक ने ली थी, मुझसे लिखवाई थी और कहा था कि मैंने ये पढ़नी है। तो वो कुछ लड़कों के साथ उसने पहली दफ़ा जो है अपनी गली में शुरू की थी, पढ़ता था और उसके बाद आहिस्ता 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 वो पूरी जमात में फैलती चली गई और उसमें जहाँ जहाँ भी लोग थे वो इस नज़म को अपने लिए एक पढ़ने का ज़रिया समझते थे और अपने जज्बात का इजहार करते थे। और इसी तरह ये नज़म फिर पूरे दूसरे मुल्कों में भी चली गई और अब तो तकरीबन हर यौम मुस्लिह मऊद पर ये नज़म जो है पढ़ी जाती है। और अब ये नज़म जो है वो उमर शरीफ साहब ने सही तरीके से पढ़ी है और वो उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश की। जज़ाकल्लाह। तो मैं इसके चंद अशार सुना देता हूँ। ए फजले उमर तेरे औसाफे करीमाना, याद के बनाते हैं हर रूह को दीवाना। ए फजले उमर तेरे हर रोज तो तुझे जैसे इंसान नहीं लाती, हर रोज तो तुझे जैसे इंसान नहीं लाती, इंसान नहीं लाती। ये गर्दिश रोज़ाना, ये गर्दिश दीवाना, याद के बनाते हैं
हर रूह को दीवाना ए फजले उमर तेरे आबिद है दुआ मेरी महमूद के मकसद को आबिद है दुआ मेरी महमूद के मकसद को महमूद के मकसद को दुनिया में मिले जल्दी एक नुसरते शाहाना याद आके बनाते हैं हर रूह को दीवाना ए फजले उमर तेरे Sharif Sahib, बहुत शुक्रिया. We can go on to our next segment now. Hazrat Khalifa Masih al-Khamis, may Allah be his helper, gave a special interview to the weekly Al-Hakam about his memories with Hazrat Musleh Ma'ood Raziyallahu anhu. And we spoke to the editor of Al-Hakam to find out more about this interview and what Hazur said. Al-Hakam had the good fortune to publish some of the memories Hazur has of Hazrat Musleh Ma'ood Raziyallahu ta'ala anhu. And Asif Mahmood Basit Sahib, who is the curator for the Ahmadiyya Archive and Research Center, he had the good fortune to ask a few questions to Hazur in an official audience regarding Hazrat Musleh Ma'ood. And you know, the article is on Al-Hakam, and anyone who wishes to go and read it for themselves, they can. It's been published in our newspaper. Some of the questions that were asked, for example, you know, Hazur described some of the memories he had of Hazrat Musleh Ma'ood Raziyallahu ta'ala anhu. For example, he went once with his grandfather, Hazrat Mirza Sharif Ahmed, who was the younger brother of Hazrat Musleh Ma'ood Raziyallahu ta'ala anhu, and he went along with his grandfather to meet Hazrat Musleh Ma'ood. And he said that he remembers one thing that, you know, that left a deep impression on him was the reverence and respect that he had, even as a younger brother, you know, someone who's related and lives in the same, or lived in the same household, grew up with his older brother. You know, he had so much admiration, or I should say reverence and respect for his older brother, who obviously was Khalifatul Masih. He said that when it was time to enter Qasr Khilafat, it wasn't as if he would just walk in. It was, you know, he'd knock, wait for a response, and only once he was given permission would he then enter. And then even when he was stood there in front of Hazrat Musleh Ma'ood, there was, you know, a level of respect and reverence for the status and grandeur of Hazrat Musleh Ma'ood. Hazur says in this interview at one stage, when asked about why you know, Hazur paid so much emphasis on his writing, Hazrat Musleh Ma'ood's writings, he says, the status of Hazrat Musleh Ma'ood was such that having received divine knowledge of it, he claimed to be a Ma'ood Khalifa, i.e. a prophesied Khalifa, meaning that he possessed a status higher than that of a Khalifa, but less than a prophet. To preserve the memory of such a man is essential. Then, during the course of this interview, Hazur went on to reminisce about the funeral of Hazrat Musleh Ma'ood, and certain questions were asked in that respect. And Hazur said that, you know, yes, I remember I was there at the funeral. I remember lifting the casket of Hazrat Musleh Ma'ood. And he even said that I remember kissing the blessed forehead of Hazrat Musleh Ma'ood. And during the course of the interview, you know, the interviewer describes how Hazur almost went into that state of mind, that memory. And it was almost as if he could. Hazur said it himself, in fact. He said that I still remember the feeling of kissing Hazrat Musleh Ma'ood's forehead at the time when he had passed away. And this particular memory, it jogged, you know, something within Asif Saab to ask. And he said, I've heard that at the time. And he just said this much. And Hazur said, yes, at that time,
4 Khulafa were present in that room. So it was Hazrat Musleh Ma'ood's blessed body. Of course, he had passed away. But Hazrat Khalifatul Masih III was there, Hazrat Khalifatul Masih IV was there, and President Hazur, who was, you know, a young teenager at the time, he was also present. So, you know, that must have been an incredible sight to see, where, especially for that room to, you know, to bear within that room 4 Khulafa who would eventually become Khulafa, and one Khalifatul Masih, Hazrat Musleh Ma'ood, who had passed away at the time. Another memory that Hazur spoke about was once when he was in Murree, which is a mountainous region within Pakistan, and Hazrat Musleh Ma'ood was also there. And he recalls how he was with one of his cousins and, you know, walking around as children do. And Hazrat Musleh Ma'ood called them over. And he spoke to them in a very, you know, loving and affectionate way, as you do with children. And Hazur said that was something that we remembered for a very long time after that, the way Hazur spoke to them, and, you know, the conversation that they had with Hazrat Musleh Ma'ood. So, you know, this is just some of the things that have been touched on in this interview that can be read on Al-Hakam. In another place, there is another interview that was conducted a bit later on, and that was regarding the works of Hazrat Musleh Ma'ood. Hazur said, and I quote, "What must be mentioned is that Hazrat Musleh Ma'ood's formal education was next to none. His were not the days where the internet could provide information from all around the world easily and readily, nor were libraries and bookshops of secular knowledge easily accessible in cities, not to speak of a small town like Qadian. But yet, to have knowledge of world affairs and their in-depth understanding, then analyzing these affairs and presenting his analyses with great confidence to the world through publications, not only to the general public, but to heads of states and dignitaries, is not something ordinary. He kept a close eye on the political, economic, and social affairs of the world. He would know where such state of affairs was leading the world to, what could happen if matters continued in the same direction, and if the approach was to be changed in such and such manner, it could bring about so and so results, and affairs would unfold in the manner as he had foreseen." So in essence, Hazur said that, you know, the fact that he had very little formal education and then went on to be a, you know, living fulfillment of the prophecy that Hazrat Masih Ma'ood, the promised Messiah alayhi salam, presented to the world in light of what he received from God, was something magnificent. And even to this day, you know, the services he's rendered for the Jamaat is something that we're still to this day indebted to those services Hazrat Musleh Ma'ood did render. And yeah, these was just some of the memories of Hazrat Musleh Ma'ood that Hazur narrated to us and shared with us in Al-Hakam. It is a pleasure. इस वक्त स्टूडियो में मुकर्रम और मोहतरम नसीर कमर साहब हमारे साथ हैं, जिनके साथ हम मुस्लिम मऊद की पेशगोई के बारे में मज़ीद पूछेंगे। कमर साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह। कमर साहब, ये इतनी बड़ी पेशगोई है जिसका ताल्लुक़ इस्लाम के फ़तह और तमकीनत के साथ है, तो क्या हमें अहदीस में इसके बारे में कोई इशारा मिलता है? देखें, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर जो बेइंतहा एहसानात हैं, उनमें से एक एहसान ये है कि आपने अपनी उम्मत में आने वाले मऊद, इमाम महदी और मसीह से मुतालिक बशारात अता फ़रमाईं, और उसकी पहचान के लिए भी मुतफ़र्रक़ अहादीस में उसके मुख्तलिफ़ कामों का भी ज़िक्र फ़रमाया, और फिर उसकी ज़ात से मुतालिक भी बहुत सारी बातों की निशानदही फरमाई, ताकि आने वाले मऊद, इमाम महदी और मसीह को पहचानने में लोगों को दिक्कत ना हो। उन्हीं में से मसलन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में आने वाले मसीह और महदी का हुलिया बड़ी तफसील से बयान फरमाया। बुखारी शरीफ में उसका ज़िक्र है, जो उस हुलिये से मुख्तलिफ़ है जो ईसा बिन मरियम जो नासरा में ज़ाहिर हुए थे, उनका बयान किया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले मसीह और महदी से मुतालिक ये भी बताया, और एक ये बहुत ही अजीम शान पेशगोई है कि आपने फरमाया कि यतज़व्वजु व यूलदु लहू, वो शादी करेगा और उसके यहाँ औलाद होगी। लोग कहते हैं जो शादी होती है तो औलाद भी हो जाती है, हालांकि ये भी ज़रूरी नहीं कि जो शादी करे उसके औलाद ज़रूरी हो, लेकिन ये इरशाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, और बहुत गैर मामूली अज़मत और शान रखने वाली ये पेशगोई है। और ये तरीक़ है अल्लाह ताला का अपने प्यारों के साथ कि जब उनको वो उस वक़्त जब किसी मऊद के होने वाली औलाद के मुतालिक बिशारत देता है तो वो गैर मामूली अज़मत और शान वाली होती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातों का ज़िक्र फरमाया, यतज़व्वजु
وَيُولَدُ لَهُ. 2 پیش گوئیاں ہیں اس میں ویسے سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بھی پیش گوئی تھی جو اس میں مضمر تھی کہ جو وہ امام مہدی اور مسیح دعوی معموریت کے بعد خاص طور پر شادی کرے گا وہ موعود شادی ہوگی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے سے بھی ایک شادی تھی، لیکن تقریباً 50 سال کی عمر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحی اور الہام کی روشنی میں ایک دوسری شادی فرمائی، اور یہ وہ یتزوجوا کی پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان سے پوری ہوئی. اور اس شادی سے جو اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کے متعلق یولد لہ کی پیش گوئی پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان سے پوری ہوئی، اور خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اولاد سے متعلق جو آپ کی دوسری زوجہ مطہرہ سے ہوئی اس کے متعلق تفصیل سے بشارات دی گئیں. اور حضرت مسیح موعود یہ ایک تیسری بات جو بہت اہم ہے جو یاد رکھنے والی ہے کہ یہ پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس پیش گوئی کا مصداق خود سوائے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ کے اور کوئی نہیں ہے، کسی نے اس کو اپنے اوپر چسپاں نہیں کیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیش گوئی سے یہ متعلق یہ فرمایا کہ یہ پیش گوئی کہ مسیح موعود کی اولاد ہوگی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا ان کی نسل سے ایک شخص کو پیدا کرے گا جو اس کا جانشین ہوگا اور دین اسلام کی حمایت کرے گا، جیسا کہ میری بعض پیش گوئیوں میں خبر آ چکی ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو اس پیش گوئی کا مصداق ہونے کا بھی اعلان فرمایا، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کی اولاد اور ان میں سے پھر وہ موعود بیٹا خاص طور پر جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی میں مسلح موعود کے نام سے ہم بیان کرتے ہیں، وہ اس پیش گوئی کے حضرت صلی اللہ کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی گئی ہے. تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ صرف کوئی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ رسول آپ کے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک عظیم الشان دلیل ہے اور عملی ثبوت ہے جو آپ نے بہت پہلے سے پیش گوئی فرمائی تھی کہ کس شان سے وہ پوری ہوئی. جزاک اللہ قمر صاحب دوسرا سوال یہ کہ جب حضرت مسلح موعود خلیفہ بنے تو سب سے بڑا مسئلہ منکرین خلافت کا تھا، تو اس بہت بڑے مسئلے کو حضور نے کس طرح حل فرمایا؟ دیکھیں یہ جو حضرت اقدس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد کچھ جماعت کے جو عمائدین تھے، اکابرین تھے، اہم عہدوں پر فائز تھے، انہوں نے خلافت آپ کی بیعت نہیں کی اور اس سے الگ ہو گئے. حالانکہ وہ لوگ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلیفۃ المسیح کی بیعت کر چکے تھے، بلکہ ان میں سے بعض سے حضور خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے ان کی بعض غلطیوں کی وجہ سے ان سے دوبارہ بھی بیعت خلافت لی تھی، اطاعت لی تھی. تو وہ خلافت سے ہٹے ہیں، خلافت پر ایمان بھی رکھتے تھے، پھر اس سے ہٹ گئے ہیں. حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ قائم رہے جو اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ جماعت سے فرمایا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمودہ وضاحت کے مطابق آپ کو اللہ نے اس منصب پر فائز فرمایا، اور دنیا آپ دیکھ لے اس میں کس طرح اسے ڈیل کیا. ساری دنیا دیکھ لے کہ وہ جو خلافت ہے، جو خلافت سے وابستہ افراد جماعت احمدیہ ہیں، وہ 200 سے زائد ممالک میں دنیا کے وہ خدمت اسلام میں مصروف ہیں، لیکن وہ جنہوں نے اس خلافت کو چھوڑا ان کو آج چراغ لے کے بھی ڈھونڈیں تو شاید نہ ملے. جزاک اللہ مکرم نصیر قمر صاحب، بہت بہت شکریہ. We'll now go on to Bashir Khan Sahib, who has some interesting stories to tell us about this topic which we're discussing now. It is a pleasure and a blessing to be given the opportunity to talk about this very important topic of the split about the truth and the challenges that the Khilafat at the time faced, given the split that had happened with the Anjuman basically taking leadership role in terms of what they thought at the time was the right message. My personal account is something that I was quite interested in talking about, and I've been given the opportunity to talk about how Ahmadiyya in its truest form spread in the Pacific, particularly in the Fiji Islands. When I look at comparison of how and where the Ahmadiyya Muslim Jamaat in Fiji is or in New Zealand is comparatively to the Anjuman, the Jamaat in Fiji today
has prospered significantly. We have got a number of schools in most of the main islands of Fiji. We have mosques in almost all the major towns and cities in Fiji, and we've continued to prosper. We have got over almost 6 Murabiyan in across the islands to basically look over that group of Jamaat. Then we look at what's happened in New Zealand today. We have up to 9 branches. This Jamaat in New Zealand itself was basically came into being and registered in 1987. But even before that, we had a lot of Jamaat members that had resided here. Today, we have gotten 3 Murabiyan. We have almost 1,000 members in Tajneed that we've grown over that time. If you look at the Anjuman today, they have got 2 mosques in Fiji. One that is basically not even populated. They have only 1 in Suva. Most of the families that had stayed back into the Anjuman, they have continued to basically call themselves as Lauris, but largely associated with Sunnis. And so there is no clear definition in terms of what they are. And those have withered away in time. There's a handful of the Lahoris in Fiji and in New Zealand now, and you could hardly basically find a center where they congregate, and then they're not active, and so they have continued to wither over time to a point where they would probably no longer be considered a Jamaat in time. Jazakallah for tuning in to our Musleh Ma'ood Day special. Tomorrow we'll be in the German studio, and you can definitely join us there for more insights into the Musleh Ma'ood prophecy. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तू मेहदी मऊद का फर्जंद गरामी, तू शौकत इस्लाम का सरमस्त पयामी, इस्लाम की दुनिया में इशाअत तेरा मकसूद, ए मुस्लिह मऊद।